حضرت عمر فاروق منبر پہ تشریف فرما ہے، کوئی حکم دینے لگے ہیں، حضرت ابو ایوب انصاری کھڑے ہو گئے. یہ میری بات آپ نے یاد رکھنی ہے. حضرت ابو ایوب انصاری کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا، یا حضرت ابو ذر غفاری، انہوں نے کہا عمر نہ آپ کا حکم مانیں گے نہ آپ کی اطاعت کریں گے. کیا ہوا بھائی؟ کہنے لگے کہ کل جب سب کو ایک ایک چادر ملی تھی تو آپ نے 2 چادریں کیسے لے لی؟ اس کی یہاں تہمت بن سکتی تھی یہاں کرتا، اور آپ نے کرتا بھی بنایا ہے اور تہمت بھی بنائی، یہ 2 کیسے ہو گئی؟ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انسان کو صرف تعریف نہیں سننی چاہیے، اس کے اندر تنقید کا بھی حوصلہ ہونا چاہیے. ہمارے اسلاف فرمایا کرتے تھے دشمنوں کی باتیں توجہ سے سنا کرو، وہ تمہیں نکار دیتے ہیں، وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے وہ چیزیں لاتے ہیں جو تمہارے فائدے کی ہوتی. غور سے سنے تمہارا مخالف کیا کہتا ہے، لیکن حوصلہ ہی نہیں ہوتا، عادت بن جاتی. اب تو کچھ لوگوں کے بارے میں محسوس ہوتا ہے کہ تنخواہ پہ بندہ رکھا ہوا ہے خوش آمد کرنے والا، کیونکہ وہ بیچارہ ادھر ادھر جاتا ہی نہیں، اور ایسی رٹی رٹائی کہانی سناتا ہے کہ جس میں سے محسوس ہوتا ہے کہ نہیں یہ تو طوطا ہے، تو پوری کر کے یاد کر لی. عزیز بھائی، تنقید کا حضرت عمر بڑے جلالی ہیں لیکن وہ اپنی ذات کے لیے نہیں ہیں. پوری بات تسلی سے سنی اور بڑے علم اور بردباری سے کہا میرا بیٹا جواب دے گا. حضرت عبداللہ ابن عمر یا آپ کے بیٹوں میں سے کوئی کھڑا ہوا اور انہوں نے کہا حضور آپ نے حکم دیا ہے تو میں عرض کرتا ہوں. کہنے لگے چونکہ مال غنیمت میں چادریں تقسیم ہوئی تھیں اور سب کو ایک ایک ملی تھی، تو ایک میرے والد کو ملی تھی تو ایک مجھے بھی تو ملی تھی نا، میں نے سیدنا عمر کو دے دی اور ان کا کرتا بھی بن گیا اور تہمت بھی بن گئی. اب جو سامنے بیٹھے تھے نا جنہوں نے اعتراض کیا تھا انہیں دلیل مل گئی ہے، جواب مل گیا ہے. اب انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں نہیں صحیح بتائیں، نہیں میں گھر بھی جاؤں گا تلاشی بھی لوں گا، نہیں یہ نہیں کہا کہ میں اس پر حلف بھی لوں گا، دلیل مل گئی قربان جائیں. یہ ہے بندہ مومن کی شان. فوری طور پہ دوبارہ حضرت ابو ذر غفاری اٹھے اور اٹھ کے کہنے لگے عمر اب آپ بات کریں، ہم آپ کا حکم بھی سنیں گے اور فرما برداری بھی کریں گے. چونکہ اختلاف رائے دلیل کی حد تک تھا، دلیل مل گئی اور ہمارا اختلاف ختم ہو گیا، بات ختم ہو گئی، طے ہو گئی. تو عزیز بھائی بیٹھ جائیں، اللہ آپ کو خوش رکھے. ایک کھلا رہی ہے تو پھر کٹھے بھی تھے آپ ہی کرنے پہنتے نے نا، اللہ آپ کو خوش رکھے. یہ کچھ سیاح کام تو نہیں نا جی. ایک بات اور عرض کرنی ہے پھر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. جب ہم چاہیں گے نا کہ ہم سے اللہ کوئی کام لے لے تو پھر تھوڑا سا ہمیں دوسروں کے جذبات کا بھی خیال رکھنا پڑے گا. یہ ٹھیک ہے کہ بڑا آدمی دیر سے آتا ہے، لیکن بڑا آدمی کبھی یہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی اس کے لیے بیچارہ منتظر بیٹھا رہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہٹو بچوں کی داستانوں میں کئیوں کے دل ٹوٹ جائے. دوسروں کے جذبات کا خیال رکھنا، احساسات کا. ہمارے ہاں نا یہ مسئلہ بن گیا ہے کہ اپنی ذات سے معاملہ شروع ہوتا ہے اپنی ذات پر ختم ہو جاتا ہے. ہمارے بزرگوں نے، ہمارے مشائخ نے احساس رکھا، احساس. میں اپنے حضرت کی بارگاہ میں بیٹھا تھا، ایک بزرگ آ گئے، اب وہاں 3-4 مفتیان کرام بیٹھے ہیں جنہوں نے اپنے فتاوی جات کی تصدیق لینی ہے. تو بابا جی آ گئے تو وہ اب سادی سادی باتیں، بیٹا بڑا تنگ کرتا ہے، ساری باتیں بہو کی مانتا ہے، شادی سے پہلے بڑا نیک تھا. یہ بھی بندہ اپنے دل کو تسلی دیتا ہے، ورنہ جو پہلے نیک ہوتا ہے بعد میں بھی نیک ہی ہوتا ہے، اور جو پہلے نہیں ہوتا وہ بعد میں بھی کسی اور کا نام لگ جاتا ہے، ورنہ وہ بعد میں بھی معاملہ ایک. تو وہ ساری نہ سادی سادی باتیں حضرت اس کو جواب دیتے ہیں. پھر اس نے وہ ساری تسلیوں کے بعد کہا مجھے تعویذ بھی چاہیے. ایک لکھا تو اس نے کہا نہیں ایک برکت کا بھی چاہیے. اس نے کہا ایک تعویذ مجھے نظر کا بھی چاہیے. تو وہ تسلی لے کے وہ شخص اٹھ کے چلا گیا. ایک مفتی صاحب کہنے لگے حضور اس طرح کے بندے میرے حوالے کر دیا کریں. تو حضرت فرمانے لگے کیوں؟ اس بیچارے نے نا مجھ سے ہی مطمئن ہونا تھا. اور فرمانے لگے میں نے تسلی دے دی ہے، رات سکون سے سو جائے گا. بتاؤ نا میرا رب کتنا راضی ہوگا. یہ جو احساس ہے نا کسی کا، یہ جو احساس ہے، یہ جب طبیعت میں پیدا ہو جاتا ہے نا، جب اس کے اندر جب ذوق پیدا ہوتا ہے. میں جمعہ لیٹ نہیں کرتا اس لیے کہ جب مجھے کوئی لیٹ کرے تو مجھے تکلیف ہوتی، اس لیے میں بھی نہیں کسی کو لیٹ کرتا. میں کہتا ہوں جب میں لیٹ نہیں ہونا پسند کرتا تو کوئی بیچارہ کیوں لیٹ ہو. تھوڑا سا احساس. میں نے کہا تھا بات ختم کرنی ہے، آپ مصروف ہیں اس میں کوئی شک نہیں، لیکن گھر میں اماں ہے،
اس کا دل کرتا ہے جب آپ جائیں تو وہ سارا دن کی باتیں آپ سے کریں. والد بیچارے بیمار ہیں، کئی دفعہ معذور ہیں، کسی جگہ بیٹھے ہیں، وہ منتظر ہیں، انہوں نے ساری بات آپ سے کرنی. آپ مفتی صاحب ہوں گے، علامہ صاحب ہوں گے، انجینئر ہوں گے، ڈاکٹر ہوں گے، پروفیسر ہوں گے، کچھ بھی ہوں گے، لیکن اس کے تو پتر آپ ہی ہیں نا. یہاں آپ کو تھوڑی دیر وقت گزارنا ہے. نہ سمجھ آئے تو پوچھ لو جناب ام ایمن سے کس طرح رسول کریم جا کر خبر گیری کرتے. آپ جتنا مرضی لمبا سفر کریں، دنیا گھوم کے آ جائیں، پر بیوی کا لباس آپ ہے. اس نے سارے دن کے دکھ آپ کو سنانے. میں تو مصروف بڑا ہوں، میں باہر سے تھکا آیا ہوں، تو نے بات چھیڑ دی ہے. با فیض با برکت لوگ یوں نہیں کرتے. ہم اپنے سونے کے لیے لوگوں کا دل توڑ دیں. سنو. اور بات ختم ہوئی. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی